بہت ہی آسان اور سادہ زبان میں بڑی سے بڑی اور گہری سے گہری بات کہہ دینے کا ہنر اس کے لہجے کی خاص شناخت ہے۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے زندگی کی صداقتوں سے جو نغمگی حاصل کی ہے اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشعار کے پیکر میں ڈھال کر زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ آپ حضرات زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں آپ کے محبوب شاعر، پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے محبوب شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا۔ السلام علیکم حضرات، آمد و رفت کے درمیان میں بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ 5-7 منٹ اگر آپ نے میری خدمت قبول کر لی تو تھوڑی ہمت اور بڑھے گی تو اور آپ کی خدمت کر سکوں گا، لیکن 5-7 منٹ آپ ایسے سن لیں جیسے اپنے چھوٹے بھائی کو سنتے۔ میں آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہو تو شروع کروں۔ 5-7 منٹ نہیں ماجد بھائی، دل کھول کے سنیں گے سب جی، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میرے والے دوستو۔ ایک بار زوردار تالیوں سے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی عنایت میں کچھ اشعار پہ۔ جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، کیا کہہ رہا ہے، واہ واہ واہ۔ اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں، جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں۔ بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور ذرا سی محبت ہے۔ بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ اور سنیے، واپس آ رہے ہیں سب، واپس آ رہے ہیں۔ جی آ جائیے، تشریف لائیے۔ یہ آپ کے کلام کی برکت ہے۔ اچھا، بڑی عنایت آپ، اللہ سلامت رکھ کے میرے بڑے بھائیوں کو میرے لیے دعا کرنے والے۔ آئیے حضرات، آپ تشریف لا رہے ہیں تو میرے لیے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ذرا سا میرا چھوٹے بھائی کا موڈ بن دیجیے تو میں اور آگے بڑھوں۔ جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں۔ بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد، واہ واہ۔ ماجد بھائی پڑھیے آپ۔ یہ ہمارے یہ حاجی نور سیفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماجد بھائی کو ایوارڈ دینا ہے۔ اچھا ٹھیک، میرا ایوارڈ تو آپ سب ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، 79 میں سن 78 میں پہلی بار یہاں ایک مشاعرے میں آیا تھا۔ 37 سال ہو گئے، 37 سیکنڈ کبھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس کی عطا ہے، آپ کی دعائیں ہیں، جیسا کیسا ہوں دنیا میں دعوت کا ایک مشن لے کر پھر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ تازہ ترین واقعہ ہے سیفی صاحب، ہاشم پورہ کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا، عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے وہ فیصلہ وہ نہیں ہے جو آنا چاہیے۔ مجھے اجازت دے تو میں سچ بولنے کی ہمت کروں۔ ملاحظہ فرمائیں، جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہوں ان کو ہرگز دعا نہیں ملتی۔ ملاحظہ فرمائیں، جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہوں ان کو ہرگز دعا نہیں ملتی۔ میرے گلشن کی ریت بھی ہے عجب، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ میرے گلشن کی ریت بھی ہے عجب، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ اور آگے بڑھتا ہوں، ہاشم پورہ جب یہ واقعہ ہوا تو الحمدللہ وہ حکومت جو آج نہیں ہے، ہماری بد دعائیں اور ہمارا صبر کانگریس کو لے ڈوبا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 سال کانگریس اس ملک میں نہیں آئے گی۔ یہ ہاشم پورہ کے قاتلوں کا، شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔
میرے گلشن کی ریت بھی ہے عجب، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ. ملاحظہ فرمائے ذرا، پھر نیا انقلاب آئے گا. ملاحظہ فرمائے ذرا، پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسماں سے عذاب آئے گا. واہ بہت خوب، بہت بہت شکریہ آداب، بہت خوب ماجد بھائی، بہت خوب. بڑی عنایت ہے، بہت شکریہ. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ، پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسماں سے عذاب آئے گا. اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں، میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا خون کبھی ضائع نہیں جا سکتا، اور مومن کبھی ختم ہو نہیں سکتا، ایمان والا کبھی ختم ہو نہیں سکتا. یہ تو لوگ بیوقوف ہیں جو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان والا ختم ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والے کو ختم کرنے والے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں. سب یہ کردار کی بدولت ہے. ملاحظہ فرمائے، جی ارشاد. ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے. ذرا سا ساتھ دیں اگر میں سچ بولوں. سب یہ کردار کی بدولت ہے، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے. فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ آداب. اگر آپ دل سے سن رہے ہیں تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے کہ آپ دل سے سن رہے ہیں. وہاں تک مجمع مجھے بتائے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. سب یہ کردار کی بدولت ہے، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے. فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے. آگرہ میں کچھ شیطانوں نے سیدھے سادے ایمان والوں کو ورغلایا، انہیں اپنی میٹنگ میں بٹھایا، چینل کو بلایا، یہ کہا کہ اتنے سارے مسلمان ہندو ہو گئے. NDTV پر میں کچھ کبھی کبھی جاتا ہوں، بحث میں مجھے بلاتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ آگرہ میں مسلمان سے ہندو ہوئے ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو کوئی غم ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی غم نہیں. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے اس لیے کوئی غم نہیں ہے، مسلمان کبھی ہندو ہو ہی نہیں سکتا. بہت خوب ہے، بہت اچھے. اور دوستو، میں نے چینل پر یہ کہا کہ اگر آپ میں دم ہے تو مجھے ہندو بن کے دکھائیے، اور اگر مجھ میں دم ہے تو میں آپ کو مسلمان بنا کے دکھاؤں گا. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت. آسماں تم ہو اور زمین ہیں ہم. ملاحظہ فرمائیں ذرا سا. آسماں تم ہو اور زمین ہیں ہم، یہ بھی بتلائیے کہیں ہیں ہم. ملاحظہ فرمائیں ذرا. آسماں تم ہو اور زمین ہیں ہم، یہ بھی بتلائیے کہیں ہیں ہم. چند پیسوں میں بیچ دیں ایمان، اتنے مجبور بھی نہیں ہیں ہم. واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب. بہت بہت شکریہ آداب. آسماں تم ہو اور زمین ہیں ہم، یہ بھی بتلائیے کہیں ہیں ہم. چند پیسوں میں بیچ دے ایمان، اتنے مجبور بھی نہیں ہیں ہم. حضرات گرامی، یہی نہیں ہزاروں لوگ، جتنے لوگ یہاں ہیں، مجھے شاہجہاں بھائی نے بتایا اس سے زیادہ لوگ باہر دیکھ رہے ہیں. پوری نوچندی میں لوگ اسکرین پر یہ مشاہرہ دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص ہے سبرامنیم سوامی. اس کا نام بولتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم کہہ رہے سور مرنیم سوامی. بہت اچھے، واہ 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 واہ. ماجد بھائی صحیح نام رکھا ہے، ماجد بھائی اچھا نام رکھا ہوگا. بہت خوب. وہ شیطان کہتا ہے کہ مسجدیں اسے بری لگتی ہیں، ان کو توڑ دینا چاہیے.
मेरठ के इन दीनदारों, मुजाहिदों, मोहब्बत करने वालों, रसूल से इश्क करने वालों की तरफ से ये 4 मिस्र में उस शैतान की नजर कर रहा हूं। आप सब मेरा साथ दें अगर मैं सच बोलूं। जो विरासत में हमने पाई है, जो ईमान वाला है वो मेरा साथ देगा अगर मैं सच बोलूं। जो विरासत में हमने पाई हैं वो हदें ख़त्म हो नहीं सकती, साजिशें लाखों हो यहाँ माजिद मस्जिदें ख़त्म हो। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। जो विरासत में हमने पाई हैं वो हदें ख़त्म हो नहीं सकती, साजिशें लाखों हो यहाँ माजिद मस्जिदें ख़त्म हो नहीं सकती। अभी कल जमातुल उलमा का एक इजलास था रामलीला ग्राउंड में। मैंने नात पढ़ते हुए भी कहा था, कुछ तादाद की मालूम नहीं, 5 लाख थे, 10 लाख थे, 15 लाख थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस रामलीला ग्राउंड पर जहाँ रामदेव जैसे लोगों ने शैतानियत की, अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख आदमियों ने वहीं नमाज पढ़ी, उस ज़मीन को पाक। वाह। वहाँ स्वामी अग्निवेश थे, एक आचार्य थे, वो थे, बहुत सारे हिंदू लोग थे। वहाँ मैंने आपकी इजाज़त से 20 लाख के मजमे में ये कहा कि हमें स्वामी अग्निवेश जैसे आचार्य जैसे हिंदू चाहिए, हमें तोगड़िया जैसा शैतान नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, मोड बना दिया आपने मेरा, मुलाज़ा फरमाइए, सुनिए। हर मर्ज का इलाज रखते हैं, सुनिएगा। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या वो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। वाह वाह, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी बीवी को भी खुश रखे कि वो पूरी रात मुशायरा सुन रही हैं, और मुशायरा नहीं सुन रहे, दीन की बात सुन रही है, अच्छी बातें सुन रही हैं। अल्लाह आपको भी ऐसा शौहर दे, आपकी बहनों को भी ऐसा शौहर दे जैसा शौहर आपको दिया है। मैं गलत हो गया था, मैंने कहा कहीं दूसरा तो नहीं कह रहा। सुनिएगा मुलायम। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या वो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अभी हमारे बहुत बहादुर वज़ीर आज़म जब चाइना में दूरबीन से देख रहे थे कुछ, तो उन्होंने अपने पीए से पूछा कि ये बताओ अब क्या दुनिया का कोई मुल्क रह गया है? तो उनके पीए ने कहा कि साहब दुनिया तो कोई मुल्क नहीं रह गया, अलबत्ता भारतवर्ष रह गया है। उनके पीए ने उनसे कहा कि भारत के लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया था या कोलंबस को बनाया था जो पूरी दुनिया की सैर कर रहा है। पेश करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमाएं, मेरी आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक। कभी आपकी दुआ से 37 साल हो गए झूठ नहीं बोला, और अल्लाह करे जिस दिन मैं शायरी में झूठ बोलूँ वो मेरा आखिरी दिन हुए। मैं आपके दरमियान दुआ करूँ। अपना ईमान है यही हम लोग, सुने भाई, मौत से पहले मर नहीं सकते, मुलाहिजा कीजिए। अपना ईमान है यही हम लोग, मौत से पहले मर नहीं सकते। हम हथेली पे जान रखते हैं, फांसियों से भी डर नहीं सकते। वाह 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 वाह। अदा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ईमान है यही हम लोग, मौत से पहले मर नहीं सकते। हम हथेली पे जान रखते हैं, फांसियों से भी डर नहीं सकते। अदब, आखिर के 4 मिसरे
اللہ کرے اگلے سال مشاعرہ ہو، آپ ہم سب زندہ رہیں، میں بھی اگر زندہ رہا اور مجھے یاد کیا تو میں دوبارہ آؤں گا۔ لیکن میں 4 مصرے اپنے نوجوانوں کی نظر کر کے جاتا ہوں، یہ آپ کے سنے ہوئے ہیں لیکن دعائیہ یہ 4 مصرے ہیں، اس لیے کہ تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں ایک آدھ بات اس زبان سے گنہگار سے نکلوا دے جو آخرت میں میرا راستہ ہموار کرے۔ ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں چند منٹ، میری گزارش ہے آپ سے، میں بہت محنت کر رہا ہوں مشاہدے، نہیں ایسا نہیں، محبت سے بات کرتے ہیں ہم، اپنا ایمان ہے یہی ہم لوگ موت سے پہلے مر نہیں سکتے، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، پھانسیوں سے بھی ڈر نہیں سکتے۔ ملاحظہ فرمائے، موڈ بنا دیا آپ نے۔ اس کی چشمے کرم جو ہو جائے، آمین کہیے گا، ملاحظہ فرمائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، ملاحظہ فرمائے، اس کی چشمے کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ واہ واہ، آدھا بہت شکریہ، اس بچے کو بٹھا دیجیے گا محبت سے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس کی چشمے کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ آداب 4 مصرے اور دعائیہ یاد آ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مصرے قبول ہوں گے۔ میں نے نعت پڑھتے ہوئے آپ سے ایک گزارش کی تھی، اور گزارش کرنے کی بھی میری کیا ہمت، ہمیں 2 بار قبلہ اول مل چکا ہے، دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگی میں 30 بار قبلہ اول ہمیں عطا کرے۔ ہمیں ملے گا، قبلہ اول ہے ہمارا، لیکن حضرات اللہ سے مانگنا تو ضروری ہے، بس اس سے مانگتے رہو، تمہاری ساری جائز خواہشات پوری کی جائیں گی، لیکن آدمی بن کے مانگو، خدا بن کے نہ مانگو۔ دعا کرتا ہے یہ گنہگار 4 مصرے، ملاحظہ فرمائے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ قبول ہو۔ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، دنیا کا سب سے بڑا شیطان جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے تو ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں باپ بیٹے ہیں، ایک شیطان ہے، ایک اس کا بیٹا، لیکن میں ان شیطانوں کے حوالے سے ان مجاہدین کے درمیان، ان دینداروں کے درمیان یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے، انشاءاللہ قبول ہو۔ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ بہت شکریہ، آداب پیش کرتا ہوں، بڑی عنایت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملاحظہ فرمائیں، تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ بڑی عنایت آپ نے اتنا نوازا، میں تو ڈر رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ تھک گئے ہوں گے ساری رات، گرمی بھی بہت ہے، لیکن اللہ حق کی بات سننے والوں کو سلامت رکھے، حق کی بات کہنے والوں کو سلامت رکھے، شیطانوں پر لعنت بھیجنے والوں کو سلامت رکھے۔ میں بالکل تازہ 3 شعر پڑھ رہا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے مشاعرے میں کہے، اللہ کرے وہ آپ تک پہنچ جائیں تو میرا یہاں آنا کامیاب ہو جائے۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اجازت ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں۔ ان میں سنو میرے دوستوں، آپ ہی نوجوان ہیں، میرا سرمایہ، اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو نوجوان بنا دے۔ مغربیت نے، فیس بک نے ہمیں برباد کر کے چھوڑا۔
صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میری بھی فیس بک نہیں ہوتا تو واٹس ایپ پہ نظر جاتی ہے. فجر کی نماز چھوڑتا ہوں، واٹس ایپ دیکھتا ہوں. ضرورت ہے یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی کو، میں بھی اپنی زندگی کو سنبھالوں. میں بھی بہت گنہگار ہوں. ان میں ہم نہیں لوگوں جو ہوا سے ڈرتے ہیں. ملاحظہ فرمائے ذرا سنیے گا. ان میں ہم نہیں لوگوں جو ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں بس خدا سے ڈرتے ہیں. بہت اچھا، واہ 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 واہ. ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں. آداب، بہت بہت شکریہ. پڑھی نہ ہٹا. ان میں ہم نہیں لوگوں جو ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں بس خدا سے ڈرتے ہیں. نوجوانوں، یہ میرٹھ ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک نہ ایک مجاہد اٹھتا رہا ہے اور انشاءاللہ اٹھے گا. ہو سکتا ہے میں بھی ان مجاہدوں کے پیچھے پیچھے شامل ہو جاؤں. آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ موت میں سب سے اچھی موت شہادت کی ہے. صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے. ملاحظہ فرمائیں. ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو یہ بتا دو اے لوگو. افسوس، گجرات کے ہزاروں معصوموں کا قاتل وزیر اعظم ہے. ایک معصوم کا قاتل فلمی دنیا کا بہت بڑا ہیرو، اس کو بھی ضمانت ملی، اور گجرات کے ہزاروں معصوموں کے قاتل کو بھی ضمانت ملی. اسے مجرم نہیں قرار دیا گیا، وزیر اعظم بنا دیا. میرٹھ کے قاتلوں کو بھی ضمانت نہیں ملی. ہاشم پورہ کے 5 گواہوں کو گولی مار دی گئی. لیکن ہمارا ایمان ہے حضرات، اس سے لو لگا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہماری زندگی میں فیصلہ ہو. اس کی لاٹھی میں آواز نہیں. بے شک بے شک. ہم خدا کے بندے ہیں بس خدا سے ڈرتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو یہ بتا دو اے لوگو. ملاحظہ فرمائیں. ظلم کرنے والوں کو یہ بتا دو اے لوگو، سر کفن سے باندھا ہے کب قضا سے ڈرتے ہیں. سر کفن سے باندھا ہے کب قضا سے ڈرتے ہیں. ہم خدا کے بندے ہیں بس خدا سے ڈرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، میں نے اپنی خدمت کر دی. کئی فرمائشیں ہیں، آپ اجازت دیں تو ایک غزل کے چند شعر اور پیش کر دوں. بہت شکریہ. بڑی نائب مجھے ریاض ساغر بھائی نے کہا ہے کہ وہ غزل میں ضرور پڑھوں جس کے لیے بہت سارے احباب کا حکم ہے. شاہجہاں بھائی کا بھی حکم ہے، ریاض بھائی نے تو دوبارہ حکم دیا ہے. میں مختصر سی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت. آپ نے بہت میری حوصلہ افزائی کی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. غزل آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن اس کو ایسے سن لیجئے کہ میرا دل لگ جائے. ملاحظہ فرمائیں. ہاشم پورہ کا فیصلہ ہو کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہو کہ نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ ہو، حضرات گرامی یہ وقتی آندیاں ہیں لیکن ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے. یہاں سے آپ میرا موڈ بنا دیجئے، میں غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں. آپ کی سنی ہوئی ہے تو بھی سن لیجئے، اس لیے کہ اس وقت اس غزل کو پیش کرنا ضروری ہے. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، کہ یہ سچ بول رہا ہوں نا، میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کی دعائیں مجھے ملیں. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ
سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ یہ میری بہن بیٹھی ہیں یہاں، پوری رات یہ مشاعرے میں بیٹھی رہی۔ اللہ کرے میری ایک آدھ بات آپ کے دل کو لگ جائے اور آپ اپنی نئی نسلوں کی اسی طرح تربیت کریں جس طرح ہونی چاہیے، اسلامی تربیت ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، کامیاب، ہر شعر میں تاریخ اسلام کا ایک ورق پلٹتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی، سنو۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، کیا کہہ رہا ہے، واہ، ملاحظہ فرمائیں ذرا، پیش کیا کرو۔ سچا مصرع ہے، واہ واہ واہ۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ آداب، ایک شعر پیش کرتا ہوں، میں غزل کو مختصر کر رہا ہوں، ایک شعر پیش کرتا ہوں علماء کرام کا مجمع، نہیں میں مختصراً، شاعر تکلفاً کہتا ہے، پڑھتا پوری ہے۔ آداب آداب، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلا سیارہ آسمان سے نیچے تک چھوڑا، 1400 سال کے بعد، 1400 سال پہلے میرے سرکار وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں، میرے پر جل جائیں گے اگر میں آگے جاؤں۔ حضرات گرامی، اتنا بڑا علماء کا، ان اللہ والوں کا، دینداروں کا مجمع، مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت ہے، اور سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ چھوٹا بھائی ایک بات عرض کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ترقی کرنے کے لیے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو 1400 سال پہلے دیکھنا پڑے گا، تب آپ ترقی کریں۔ یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنسداں آج بات کر رہے ہیں آسمان پر جانے کی، میرے آقا 1400 سال پہلے گئے۔ سائنسداں پہلے آسمان پر گیا، سائنسداں چاند پر گیا، میرے آقا نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے آقا نے حکم کیا، سورج واپس آ گیا۔ اور حضرات گرامی، یہ میڈیکل سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس دنیا کی سب سے پہلی بائی پاس سرجری آقا علیہ السلام کی گئی۔ جبریل امین تشریف لائے، میرے آقا کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا، زمزم سے دھویا اور پھر سی دیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت ہے، کچھ بھی نہیں۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا۔ حضرات گرامی سنو بچوں، ہنسنے کی بات تھوڑی ہے، مزاحیہ شاعری تھوڑی، لطیفے تھوڑی سنا رہا ہوں، تاریخ اسلام کو پلٹ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، آپ کا چھوٹا بھائی سب سے کم علم آپ سے تخاطب کی ہمت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، ایک شخص نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان، لکھنے والا مسلمان نہیں، لکھنے والا یہودی، لیکن اس نے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نام میرے آقا کا رکھا۔ آپ کا یہ چھوٹا بھائی ثبوت دے رہا ہے کہ کیوں رکھا۔ آقا کی شخصیت پر اربوں شعر کہے گئے، قیامت تک اربوں شعر رہ گئے۔ میری بہن یہ شعر میرا اپنے ساتھ لے جائے، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، کام بہت شکریہ۔
आधा जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। एक शैतान की औलाद ने ये कहा भी कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन हकीम भी सारे मुसलमान हैं, उनके पास आना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहना भाई, क्या कहना? और दूसरी बात यह है, शाकाहारी से मांसाहारी होना पड़ेगा, नली नहारी खाना पड़ेगी। दोस्तों शहादत के हम अज़ल से आदी हैं। साथ दीजिए, मेरा पैगाम आगे तक जाए, सुनिए। दोस्तों शहादत के हम अज़ल से आदी हैं, मशग़ला हमारा है हक़ पे सर कटाने का। मशग़ला हमारा है हक़ पे सर कटाने का। गज़ल ख़त्म हो गई, आखिरी शेर आपकी नज़र करके जाता हूँ। आदाब। हिंदू धर्म में दूसरा जन्म है, हिंदू भाई दूसरी बार पैदा होते हैं। हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हम दोबारा आखिरत में उठाए जाएंगे, सवालात किए जाएंगे। फलसफा पेश, क्या हुआ है, लोग कौन कुछ नहीं पढ़िए। फलसफा पेश करके आपसे इजाज़त चाह रहा है आपका छोटा भाई। मुलाज़ा फरमाएं, अगर मैं सच बोलूं तो मेरे लिए दुआए खैर कीजिए। मेरा मिशन है दावत का काम करना, मेरे लिए दुआ कीजिए कि आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझसे दावत का काम ले ले, जिसके लिए हम दुनिया में भेजे गए। सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। आखिरी शेर सुन के इस तरह रुखसत कर दीजिए कि मेरी रूह खुश हो जाए। मर के भी, सुनो मेरे दोस्तों, मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने। दोस्तों माजिद भाई ने जो शायरी में जान डाली है, मैं समझता हूँ कि पूरी रात हम लोग इबादत में रखी गई। मैं इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हाजी मुफ्तार माजिद भाई को एजाज़ देकर उनकी नौकरियाँ जाए और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सबीना जी साहिबा भी आ जाए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, सबीना जी का साहिबा जी और जौहर भाई से भी गुजारिश है, वो भी आ जाए, उनको भी याद किया जाए। उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। नहीं पढ़ा नहीं। और ताकत लगाने में माजिद भाई की कसम में थोड़ी, और हासिम भाई की वजह, हासिम भाई ने बहुत पूरी ताकत लगाई है, उनका भी एहसास दिया जाए हासिम भाई। और दोस्तों जोहर भाई को बुलाना बाकी है, इन लोग का एजाज दिलवा के हासिम भाई, हासिम फिरोजाबाद। और दोस्तों आखिर में जो इस महफिल को जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके निजामत की है, भाई साहब साहब जिन्होंने अपना पूरा वक्त इस बार में तमाम शायरों को दे दिया। मैं उनके लिए भी एजाज के लिए हाजी यूँ साहब से कहूँगा कि उनको एजाज दे करके उनकी हौसला अफजाई की जाए। भाई रियाज साहब इस मुशायरे की सीडी अगर आप लेना चाहते हैं, बैठिए, जोहर भाई को सुनना है, जोहर भाई को सुनना, बैठिए। इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग की सीडी अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडिया सॉन्ग पटेल जोहर भाई लाउड स्पीकर के अंदर दोस्तों बैठो, मुझे आपको जोहर खान को भाई को बताना है। मैं भी अवार्ड लूँ। बैठो बैठो। और इसके बाद में रियाज साहब को भी एजाज दे करके बैठ जाइए। हौसला अफजाई की जाए। रिकॉर्डिंग की सीडी अगर आप लें तो पटेल मंडल के लाउड स्पीकर के ऊपर संपर्क। और रियाज भाई जोहर कानपुरी साहब को बुलाइए।
मक्ते के शहर जौहर का गुरु साहब अरे जौहर भाई को बोलो बैठो बैठो हजरात तशरीफ रखिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद, ये ब्रेक था शाहजहां सैफी साहब का और हाजी नूर सैफी साहब का, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था।